اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں. جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی. انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں، بہت عالی شان. آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں. انک لعلی لعلی، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر. اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب، آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے. تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھ. عبادات کا چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے. آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج کے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں. ایک دفعہ بس. زکوٰۃ حج پیسے والوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. اور زکوٰۃ پورے سال میں 2 منٹ کا کام ہے. جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا، ختم. یہ 15-20 دن کا حج کر کے ساری زندگی کی چھٹی. سال میں 1 دفعہ روزے 1 مہینہ، اور نماز 5 دفعہ. نماز میں معافی کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، 1 مہینے بعد دے دو، ایک سال کے اندر جب دے دو. اس سال حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں کسی وقت کر لو. روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو. صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں. اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. لیکن 5 وقت کا کام ہے نا، 24 گھنٹے کا کام تو نہیں ہے. اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے. معافی کوئی. میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس 14 صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے. جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی. ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کے ظلم کی انتہا ہے. اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی. نہ اتنے نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے. وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے. جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت ذبح ہو رہے ہوں، زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی؟ نماز کا وقت آیا، امام علی مقام نے زہیر ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھی، نماز پڑھنے تھی. میں یوں کہتا ہوں اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لہان تھے سارے قافلے والے. انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی. تو انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. نماز نہیں چھوڑی. آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ. ہمارے کتنے دوست ہیں اچھے نماز ہو جی میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی، قضا پڑھ لواں گے، پیچھے پڑھ لواں گے، میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی.
کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا، نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ اور یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے نام اللہ نے تجویز کیے۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑاکا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور عین شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی، تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتا؟ یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور ایسی نماز 14 صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس قافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ تو عبادات میں نماز کو مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سارا مختصر چارٹ ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے، لیکن جو اخلاق ہیں جس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ حج میں بھی اللہ نے جب پابندی لگائی لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ابھی دیکھو احرام کے بعد اب بدتمیزی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ عبادات کا ایک مطالبہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ایک مطالبہ کہ جو احرام میں حج میں میرا ذکر کثرت سے کرنا۔ باقی جو اللہ نے سارا زور لگا ہے، کہا دیکھو بھائی کوئی بدتمیزی کا بول نہیں بولنا، لڑائی نہیں کرنی، کوئی بڑا گناہ نہیں کرنا۔ حج کو بھی خوبصورت بناؤ، اخلاق کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو حج خوبصورت بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہے۔ ہم اپنے غصے کو، ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی۔ بیوی کو روکتے ہیں ادھر نہیں جانا، بچوں کو روکتے ہیں ادھر نہیں جانا، بیوی کہتی ہن تسی ادھر نہیں جانا، میں لڑ کے آ گئی ہوں۔ اور ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، بہت معمولی معمولی۔ اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اور 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے ایک بول سے کہا جاؤ معاف کیا۔ بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود، حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گریں، زخمی ہوئیں، اسی زخم میں 8 برس اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوا۔ وہ کلمہ پڑھنے آیا کہ جی معافی چاہتا ہوں کہ جو معاف کیا۔ ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جو معاف کیا۔ ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا۔ شادی پہ نہیں بلایا، بولنا چھوڑ دیا۔ ادھر فرد جرم کیا ہے؟ بیٹی کے موت کا سبب ہے، جاؤ معاف کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے۔ قرآن کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرد جرم، اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے، جی یہ معافی مانگنا ہے، آپ نے جاؤ معاف کیا۔ ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں بیمار تھا، میں نے پوچھن ہی نہیں آیا، اسی بس گل ہی مکا چھڑی۔
یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھنی۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں، یہ جب آپ مکے میں تھے۔ تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ مکہ فتح ہو گیا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، کہ بھائی آج میری خیر کوئی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی، اور ایسے کھڑے ہوئے، چابی آپ نے ایسے، لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی، لمبی چابی۔ تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، پاس، کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی، یعنی آل رسول کے پاس آ جائے گی، اہل البیت کے پاس۔ اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا، تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے والے چچا ہیں، اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بےعزت کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا، حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان یوں کھڑے، آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے، عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ خذ ہو خالدن طالد، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ ہائے 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 واہ یا رسول اللہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں، پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے، میرے پیسے مار لیے بائی کاٹ، میں نے رشتہ مانگا بائی کاٹ، میرے سلام کا جواب نہیں دیا بائی کاٹ، مجھے پوچھنے نہیں آیا بائی کاٹ، مجھے شادی پہ نہیں بلایا بائی کاٹ، ہم سے مشورہ نہیں لیا بائی کاٹ۔ یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں، اور ایسی ہیں کہ نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے، آسمان کا پانی بھی بجھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی، معجزے دیکھے، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے گئے چاند پہ جادو کر دیا، نہیں کلمہ پڑھا۔ آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو، 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے۔ 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا، کہنے گئے کھانے پہ جادو کر دیا۔ قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار، بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار، خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دی، انکار، 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار۔ جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھا، ٹھیک۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔